قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود قرآن پاک کا تعارف فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کس کا کلام ہے، کس پر نازل ہوا اور کیوں کر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو ہے رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جتنے بڑے آدمی کی طرف سے پیغام آتا ہے اتنا ہی اس پیغام کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جو پیغام ہے یہ اس رب العالمین کی طرف سے ہے جس کی بڑی زبردست طاقت بیان کی گئی ہے۔ وہ رب العالمین ایسا ہے، فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن تشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات والارض، کہ ایسی ذات کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، جو بلند آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ الرحمن، جو رحمان ہے، سراسر رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمتیں ہر وقت جو ہے نچھاور رہتی ہیں۔ اگر اس کی رحمت نچھاور نہ ہو تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والا ہے۔ علی العرش استویٰ، اور اتنی زبردست اس کی طاقت ہے کہ نہ صرف زمین سے اوپر آسمان اور آسمانوں کے اوپر عرش پر وہ مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر یہی نہیں کہ پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان اور ان کے اندر ہے اور ان کے وما بینہما اور ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر تحت الثری میں ہے، پیندے میں ہے، جو سمندروں کے تہخانے میں ہے، اس سب کا مالک بھی وہی ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر ہل سکتی ہے، نہ ڈل سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، یعنی مکمل کنٹرول بھی ہے، پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے پورا کنٹرول بھی ہے، قبضہ قدرت بھی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا رہا ہے، کیوں گر رہا، کب گر رہا، کیسے گر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس ذات کی، اس رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا قرآن پاک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور یہی نہیں، اس کی ایک اور بڑی قوت ہے، وہ یہ ہے کہ تم کوئی بات زور سے کہو یا آہستہ سے کہو یا صرف دل کے جذبات میں رکھو، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور، تمہارے دل میں، تمہارے سینوں میں، تمہارے جذبات میں، تمہارے خون کی رگوں میں جو کچھ دوڑ رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی شکایت سلم، میرے والد محترم میرے رکھے ہوئے پیسوں میں سے اپنی ذات کے لیے خرچ کر لیتے ہیں، وہ اپنا کوئی خرچہ پانی چلاتے ہیں، میں کما کر لاتا ہوں، وہ اپنا جو ہے ذاتی خرچ ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو شکایت کی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا اور ان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بیٹے نے میرا جو ذاتی خرچ ہے، جو ضروریات زندگی میں پوری کر رہا ہوں، اس کے بارے میں شکایت کی ہے کہ میں اس کے کمائے ہوئے پیسوں میں سے خرچ کر لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ جب جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، تو وہ تو ایک عربی کا دور تھا اور اشعار کا ایک عروج تھا اس وقت، تو وہ اپنے دل میں، زبان پر نہیں لائے، صرف دماغ میں، دل میں، خیالات میں، جذبات میں کچھ اشعار گنگناتے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا
کہ اے اللہ کے نبی پہلے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ جو اشعار تم گنگنا رہے ہو، پہلے وہ اشعار جو تم دل میں خیالات میں سوچ رہے ہو وہ مجھے بیان کریں، وہ سنائیں۔ تو جیسے ہی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے دل میں جو باتیں، جو اشعار جو ہے خیالات میں جو پڑھتے آ رہے تھے وہ اشعار یہاں کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو کسی سے کہا نہیں، اپنی زبان بھی نہیں لائی، اپنی زبان پر بھی نہیں لایا، تو صرف میرے دماغ میں چل رہا تھا جو کچھ چل رہا تھا، لیکن یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ فرماتا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ کہ تم کسی بات کو علی الاعلان کہو یا اس کو آہستہ کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کہ وہ سب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ان کا کچھ تھوڑا سا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ اشعار کو منا رہے تھے جس کے لیے میری جوانی میں نے پلا دی، میری ہڈیاں گھل گئی جس کے پالنے کے لیے، یہ بیمار رہتا تھا تو میں راتوں کو بے چین جو ہے جاگا رہتا تھا، اسے بخار ہوتا تھا، میرے دل میں درد ہوتا تھا، اس کے کھانسی اٹھتی تھی، میرا بدن کانپ جاتا تھا، اور پوری جوانی اس کے لیے گھلا دی، پوری ہڈیاں میں نے اپنی اس کے لیے مٹا دی، اور ساری زندگی اس کے جو ہے خوشیوں کے لیے میں نے اپنی وقت کر دی۔ میں جوان تھا، اپنی جوانی کو میں پگھلاتا رہا اور اس کو جوان کرتا رہا، میں بڑھاپے میں پہنچ گیا لیکن اس کو اپنی جوانی کھپا کر کے میں نے جوان کر دیا۔ آج میں اپنے ذاتی خرچ کے لیے کچھ پیسے خرچ کر لیتا ہوں کہ اس کی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ صحابی اس طرح اور بہت سارے کچھ آگے جو ان کے معنی وہ جو گنگناتا ہے۔ اس لیے میرا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس رب العالمین اتنی زبردست پاورفل طاقتور ذات کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ اور کس کے ذریعے سے نازل ہوا، کہاں سے آیا، لانے والا کون ہے؟ کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ کس پر نازل ہوا؟ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، کیونکہ اور کسی میں جرأت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ برداشت کر سکے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو، اس امانت کو عَرَضْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا، یعنی جس پر بھی پیش کیا سب نے انکار کر دیا۔ وَالْأَرْضِ زمین پر، وَالْجِبَالِ پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا کہ اس کو اٹھائے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بیچارہ ناواقف جاہل مظلوم انسان ہے جس نے اس کو بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی ذات سے نکلا ہوا کلام اتنے عظیم محترم ذات کا کلام اس کو جو ہے ایسے اس نے اٹھا لیا اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا ہے کہاں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک لتکون من المنذرین، لیکن مقصد کیا تھا؟ کیا صرف تلاوت کرنا مقصد تھا؟ کیا صرف جو ہے اس کے ذریعے سے نفس تعویل کر کے پیسے کمانا مقصد تھا؟ یا اس کے ذریعے سے جو ہے شہرت پانا مقصد تھا؟ نہیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے آگاہ کریں، متنبہ کریں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور لوگوں کو جو ہے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، جس پیغام کو صحابہ نے کہا تھا اللہ ابتعثنا، کہ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا۔ صحابہ نے کہا تاکہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر اور غیروں کی پوجا پر نکال کر ایک اللہ کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور اندھیرے سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو یہ اس قرآن پاک کا مقصد تھا۔ اس لیے میرا محترم دوستو، ضرورت اس کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے اپنی کامیابی اور ناکامی کو پہچانے، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ بعض قوموں کو اس کے ذریعے سے بلند و بالا کر دیتا ہے اور بعض کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ اس قرآن کو اپنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی، اس کے احکامات کو دل سے اپنایا، اللہ نے ان کو بلند کر دیا۔ وہ بکریوں کو چرانے والے اور وہ چراہ گاہوں کے اصول آداب نہ جاننے والے، ان کو حاکم اور گورنر بنا دیا، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن جس قوم نے اس کو نہیں اپنایا اس قوم کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔
اس لیے میرے محترم دوستو ضرورت اس کی ایک ہم قرآن پاک کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو اور اس کی اہمیت کو، اور اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے جو پوری دنیا کو گمراہی سے نکالنے والی چیز ہے، جب بھی زمانے میں گمراہی آئے گی تو ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک، یہی نکال سکتی ہے۔ اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی مایوسی کا شکار ہے، بڑے بڑے دیندار بھی مایوسی میں گرفتار ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اگر قرآن ان کے دل میں ہوتا تو مایوسی ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا، اور جو قرآن کو سمجھے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔